بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیر و سلوک اور عرفان تک پہنچنے میں گھر والوں کی اہمیت۔ کچھ مثالوں سے سمجھاؤں گی۔ عموماً ہوتا کیا ہے، راستے میں کوئی عورت نظر آتی ہے، سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ زیادہ سامان ہوتا ہے۔ اب فوراً ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کی روح پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، انسان کے مقام کو بالا لے کے جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کا مقام جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص آگے بڑھ کے اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو، آپ کا راستہ کس طرف ہے، مجھے دے دیجئے یہ سامان، میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اب اس شخص کا راستہ اس عورت کے راستے سے جدا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا سامان لے کے اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ عورت مڑ کے دعا دیتی ہے، کہتی ہے خدا آپ کا بھلا کرے، خدا آپ کی روزی میں برکت عطا کرے۔ اب وہ عورت دعا دیتی ہے اور یہ شخص اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ خدا کے قریب ہو گیا ہے۔ اب کچھ ہی دیر میں منظر تبدیل ہوتا ہے، یہی شخص اب گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بیوی تھکی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، جانتا ہے کہ ابھی اس کی بیوی میں حال نہیں ہے کہ وہ اور مزید کام کر سکے، تھکی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ شخص اس کی مدد کرتا ہے بلکہ اب یہاں شروع کرتا ہے ناراض ہونا، غصہ ہونا، چیخنا چلانا، اس کے کاموں میں نقص نکالنا۔ بس کیا ہوا، کھانا کہاں ہے، ابھی تک تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی تھکن کو دیکھتا نہیں ہے، اپنی بیوی کی مدد کو اس روڈ والی خاتون کے برابر نہیں سمجھتا۔ یہاں پر وہ اجنبی اہمیت رکھتی ہے، لیکن وہ جو اس کی خود کی ہے، صبح سے اس کے گھر اور بچوں میں مصروف ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر اب دو مختلف قسم کے جزیرے ہیں۔ ایک اور مثال دو، سنا ہے صبر کرنا، تحمل کرنا نصف ایمان ہے، المدارۃ نصف الایمان۔ اب ایک شخص کو غصہ آتا ہے، گھر سے باہر ہے، کام پر ہے، روڈ پر ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب اسے غصہ آتا ہے، تحمل کرتا ہے اپنے غصے کو کہ نہیں، مدارۃ النصف الایمان، تحمل کرنا نصف ایمان ہے۔ مولانا نے کہا تھا تحمل کرنا نصف ایمان ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میں نے غصہ نہیں کرنا ہے، میں نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں برداشت کروں گا تو مجھے ایمان کے مرتبے بلند ہو جائیں گے، میرے ایمان کے مرتبے بلند ہو جائیں گے، اب مجھے یہ تحمل کرنا ہے۔ اب یہی شخص جب گھر آتا ہے، بچے شور کر رہے ہیں، ایک طرف بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، یا نہیں تو بچے کھیل رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے۔ اب کیا کہا جاتا ہے، ماں ہے، ہر صورت میں اس سے برداشت کرے۔ اب ماں جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی، چاہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر جو ہے اسے باپ دیکھ لے۔ اب یہاں پر وہ بھول جاتا ہے کہ مدارہ نصف ایمان ہے، تحمل کرنا نصف ایمان ہے، یہاں پر ہر صورت میں برداشت کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک جزیرہ ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ہم بعض جگہوں پہ خدا کو کم دیکھتے ہیں اور بعض جگہوں پر زیادہ، یعنی زندگی میں ہمارے تواضع نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، یعنی تواضع، خماق، احساس صرف لوگوں کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں کہ سنا ہے احسان جتانے سے نیکی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اگر آپ احسان جتاتے ہیں تو وہ آپ کی نیکی کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ وہ آپ کی پوری نیکی کو رائگاں کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ آپ کے کسی دوست کا کوئی کام ہوتا ہے، کسی ہمسائے کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے لے کے اس کی مدد کر دی، اس کا کوئی کام تھا وہ آپ نے انجام دے دیا۔ اب کبھی آپ باتوں میں کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ بات پہ آپ ایسے موڑ پہ آتے ہیں کہ آپ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً اپنے آپ کو روک لیتے ہیں،
کہ نہیں مجھے یہاں پہ یہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے یہاں پہ احسان جتا دیا تو میری نیکی رائگان ہو جائے گی، میری نیکی بیکار ہو جائے گی اور یہ میرے نیکی کے اثر کو ختم کر دے گا۔ اب یہ وہاں پر احسان نہیں جاتا تھا، لیکن اب جب گھر پر آتا ہے، بات ہوتی ہے، احسان جتاتے ہیں ایک دوسرے پر، شوہر بیوی کے سر پہ احسان جتا رہا ہے، بیوی شوہر کے سر پہ احسان جتا رہی ہے، ماں باپ بچوں کے سر پہ احسان جتا رہے ہیں، بچے ماں باپ کے سر پہ احسان جتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہاں پر اگر ہم احسان جتائیں گے تو ہماری نیکی ختم ہو جائے گی، ہماری نیکی کا جو اثر ہمیں اس دنیا میں ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد خدا کو بنایا ہے، ہماری ہر زندگی کا ہر لمحہ ہم خدا کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کی زندگی کو باہر کی زندگی سے الگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم کلن خدا کو کھو دیں گے، مکمل طور پہ خدا کو کھو دیں گے، اصلاً خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ گھر کے اندر مختلف ہے اور باہر مختلف ہے۔ باہر کی ہوئی نیکیوں کا اثر چلا جائے گا جب گھر والوں کی فریادیں آپ کی وجہ سے بلند ہوں گی۔